جب سنت کے لفظ کو محدود کر لیتے ہیں، سنت کے لفظ کو محدود کر لیتے ہیں تو پھر اس طرح کا کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ تو خطے کے ساتھ ہے. آپ نے صرف مثال کے طور پہ جوتے پہننے کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے چیزوں کو سنت سمجھ لیا، جبکہ سنت کا دائرہ بہت وسیع ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ فرمان ہے نا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی، اس کا مطلب ہے جس نے میرے طریقے سے محبت کی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، جو میرا طریقہ عبادت میں ہے، تہجد پڑھنا ہے، راتوں کو جاگنا ہے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، راتوں کو قیام کرنا ہے، سجود کرنے ہیں، لمبی نمازیں پڑھنی ہیں، جو میرا طریقہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہے، عفو درگزر کے ساتھ، نرمی و شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، ہر طرح ان کا لحاظ کرنے کے ساتھ، کسی بھی شے کو ان کی طرف سے برداشت کرنے کے ساتھ، جس نے میرے اس طریقے سے محبت کی، جو میرا طریقہ میرے جو ہے وہ سارے ملنے والوں سے ہے کہ ان کی چھوٹی بڑی ساری چیزوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام درگزر کر لیا کرتے تھے اور ان کی بات سنتے تھے، توجہ سے سنتے تھے، ان پہ توجہ رکھتے تھے، ان کو اتنا پیار دیتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید سب سے زیادہ ہماری قدر ہے سرکار کی بارگاہ میں. یہ سنت ہے، ٹھیک ہے. اب یہ سنت ہے تو یہ جو سنتیں ہیں ان سب کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے میرے طریقے سے محبت کی، جو طریقہ عبادت میں ہے میرا، جو طریقہ ریاضت میں ہے میرا، جو طریقہ اخلاقیات میں ہے میرا، جو طریقہ قلبی طہارت کے اندر ہے میرا، جو طریقہ لوگوں سے ملاقات کے اندر ہے میرا، جو طریقہ میرا گھر والوں سے رہنے کے اندر ہے، جو طریقہ میری اولاد کے ساتھ شفقت کے اندر ہے، جو میرا طریقہ بچوں کے ساتھ پیار کرنے کے اندر ہے، جو میرا طریقہ بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے اندر ہے، جس نے میرے اس طریقے سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ سنت کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. اچھا، اب جب یہ ساری چیزیں سنت ہے تو پھر آپ اس کے اندر یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کریں گے، یعنی یہ امتیاز نہیں کریں گے کہ جناب اخلاقی سنتوں پر تو عمل کریں گے، عبادت والی سنتوں پر تو عمل کریں گے، فلاں والی سنتوں پر تو عمل کریں گے، لیکن ان سنتوں پر عمل نہیں کریں گے. جن سنتوں کے بارے میں، جو سنتیں دین میں بطور مشروع ہیں، یعنی جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ یوں کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، بغیر بسم اللہ کے شروع نہ کرو، اپنی طرف سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ نہ مارو، روشنی کے اندر کھانا کھاؤ، اور بیٹھنے کا طریقہ جو بیان فرمایا، یہ جو طریقے بیان کیے کہ وہاں پر انہی طریقوں کو فالو کیا جائے. اب رہی خطے کے اعتبار سے بات، تو ٹھیک ہے، خطے کے اعتبار سے بالکل کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. جو ٹھنڈے علاقے والے ہیں تو لازمی بات ہے ان کا لباس ٹھنڈے علاقے کے اعتبار سے ہوگا. خطہ عرب گرم تھا، وہاں گرمی کے اعتبار سے لباس تھا، تو آپ یہ بالکل فرق رکھیں گے کہ ٹھنڈے علاقے میں اس کے اعتبار سے کریں گے. اسی طرح غذاؤں کے اندر ہے، خطہ عرب کے اندر جو غذا میسر تھیں وہاں پر انہی کو جو ہے وہ تناول کیا گیا، لیکن دوسرے ممالک کے اندر، دوسرے خطوں کے اندر جو دوسری غذائیں اور چیزیں اویلیبل ہیں وہاں پر وہ استعمال کی جائیں گی. تو وہاں پر کوئی اتنی تاکید نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی اتنا زور نہیں دیا جاتا. ہاں، اگر کوئی آدمی دوسرے علاقے میں رہتے ہوئے بھی اپنی محبت کی وجہ سے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی، تو یہ اس کی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. ایک آدمی اگر یہاں پاکستان میں رہ کر بھی وہ کہتا ہے جی میں شہد کھاؤں گا، میں زیتون استعمال کروں گا کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، تو یہ اس کی ایک محبت کی علامات ہے. محبت کے اندر ایسا بالکل ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پہ عمل کرتا ہے، خواہ محبوب اس کا جو مغرب میں رہنے والا، یہ مشرق میں رہنے والا، تو وہ ایک جدا گانا چیز ہو جاتی ہے.